جس کے علم کا لوہا مانتا زمانہ ہے، جس کے علم کا لوہا، جس کے علم کا لوہا مانتا زمانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، یہ دو الگ الگ باتیں، ایک ہے سیرت النبی اور ایک ہے سورت النبی۔ سورت کے بارے میں عقیدہ اور ہے اور سیرت کے بارے میں عقیدہ اور ہے۔ انشاءاللہ بھی تفصیل سے آپ کے سامنے یہ تمام باتیں آ جاویں گی۔ حضرات، قرآن مقدس کی تلاوت ابھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی حافظ و قاری محمد قمر فاروقی صاحب۔ حضرات، یہ قرآن مقدس جو اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام ہے، یہ قرآن مقدس جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال کی قلیل مدت میں اپنے آخری نبی، اپنے چہیتے نبی، اپنے پیارے نبی، اپنے دلارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ قرآن کریم کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک کی بالکل پہلی سورت جس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر جو دوسری آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں، شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کا پڑھانا بھی ثواب ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کا سنانا بھی ثواب ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کا پڑھانا بھی ثواب ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس پر عمل کرنا سب سے بڑا ثواب ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر تاجدار ختم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل فرمایا۔ حضرت عمر نبی پاک کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ہاں یہ قرآن جو 30 پاروں کا ہے، ہاں یہ قرآن جو ہمارے گھروں کے اندر طاقوں پر رکھا ہوتا ہے، یہ قرآن جس کی تلاوت کیے ہمیں سال سال گزر جاتا ہے، یہ قرآن جو آج ہمارے طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے، اسی قرآن کے بارے میں اللہ کے سچے نبی، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے دلارے نبی، اللہ کے چہیتے نبی، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کچھ لوگوں کے مقام کو بڑھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا مقام گھٹ جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ رسوا ہو جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا کتاب ایک ہے، پھر کیا وجہ ہے اسی کتاب سے کچھ لوگ عزت پا رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے اسی کتاب سے کچھ لوگ ذلیل ہو جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے مسئلہ حل کر دیا۔ میرے نبی ذرا اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے، او میری امت کے لوگوں، جن کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوگا قرآن ان کو عزت کی چوٹی پر پہنچائے گا، جن کا رشتہ قرآن سے ٹوٹے گا وہ ذلت کے گڈھے میں جا کر گرے گا۔ اسی کو کہا شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ابو بکر نے قرآن کو سینے سے لگایا، صدیق اکبر بن گئے، عمر نے قرآن کو سینے سے لگایا، فاروق اعظم بن گئے، عثمان نے قرآن کو سینے سے لگایا، جامع القرآن بن گئے، ناشر قرآن بن گئے، حضرت علی نے قرآن کو سینے سے لگایا، تو شیر خدا بن گئے، حیدر قرار بن گئے۔ جن جن
لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ جنت کے حقدار بن گئے، جن جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ عزت کی چوٹی پر پہنچے ہیں، جن جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ اللہ کے محبوب بنے ہیں، جن جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ جنت کا حقدار بنے ہیں، جن جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ جہنم سے بچے ہیں۔ وہ خدا پاک کی قسم آج بھی نبی کا فرمان زندہ ہے، آج بھی نبی کا قرآن زندہ ہے، آج بھی اسلام زندہ ہے، آج بھی نبی کی سنت زندہ ہے، آج بھی نبی کی شریعت زندہ ہے۔ وہ اپنی ذلت کے ترانے گانے والوں، آج بھی قرآن تم سے فریاد کر رہا ہے۔ وہ اپنی ذلت کے ترانے گانے والوں، ایک مرتبہ اس طاق پر رکھے قرآن کو ذرا اٹھا کر سینے سے لگا کر دیکھو، یہ تو نبی کا وعدہ ہے، اللہ تم کو عزت کی چوٹی پر پہنچا لگائیں گے انشاءاللہ قرآن کو سینے سے۔ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زمانے بدل جائیں گے، صدیاں بدل جائیں گی، سن بدل جائیں گے، مہینے بدل جائیں گے، وقت بدل جائے گا، لیکن یہ قرآن جو آج سے 1400 سال پہلے غار حرا میں سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا تھا، آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اسی صورت میں موجود رہے گا جس صورت میں اللہ کے نبی نے صحابہ کے حوالے کیا۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب نہیں جس کو سینے میں بسا لو اس کا مقام بلند ہو جاوے۔ اگر کسی کتاب کو سینے میں بسانے سے اس کا مقام بلند ہوتا ہے، وہ کتاب تنہا قرآن مجید ہے، یہی تو وہ قرآن ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن اپنے سینے میں 30 پارے بسا لے وے، 30 پارے اپنے سینے میں اگر کوئی محفوظ کر لے وے، کوئی حافظ قرآن 30 پارہ اپنے سینے میں محفوظ کر لے وے، تو خدا پاک کی قسم اسی کتاب ہی کی برکت ہے جو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ حافظ قرآن جو باعمل ہو ایسے حافظ قرآن کی شفاعت پر اللہ 10 جہنمیوں کو جنت میں جانے کا ٹکٹ عطا فرمائیں گے۔ کون ہے جو قرآن کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو نبی کے کلام کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو اللہ کے پاکیزہ کتاب کا مقابلہ کر سکے؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس قرآن کو مٹانے کی بڑی کوشش ہوئی، قرآن دنیا سے مٹ جاوے، قرآن کا رشتہ، مسلمان کا رشتہ قرآن سے کمزور ہو جاوے، کیونکہ دشمن اسلام جانتا ہے، باطل جانتا ہے، اگر مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہے گا، اگر مسلمان اپنے عقیدے پر قائم رہے گا تو صرف اور صرف قرآن سے تعلق کے مضبوط ہونے کی بنیاد پر اگر اس کا رشتہ قرآن سے کمزور کر دیا جاوے، اگر اس کا رشتہ قرآن سے کاٹ دیا جاوے، اس کو گمراہ کرنا آسان ہوگا، اس کو جہنم کے راستے پر لے جانا آسان ہوگا۔ لیکن اے ظالم، تجھے معلوم نہیں صدیاں گزر گئی، لوگ یہی کوشش کرتے رہے۔ مسلمان کل بھی قرآن کا دیوانہ تھا، مسلمان آج بھی قرآن کا دیوانہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک سفید کاغذ ہو، اس کے اوپر کچھ نہ لکھا ہو، وہ سفید کاغذ زمین پر گر جاوے، اگر پاؤں پڑ جاوے گناہ نہیں، آپ ناپاک ہیں، آپ نے اس کو چھو لیا، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ علماء موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا۔ لیکن اگر اسی پرچے پر، اسی سادے کاغذ پر آپ پوری سورہ فاتحہ نہیں، پوری سورہ اخلاص نہیں، پوری سورہ فیل نہیں، پورے سورہ قریش نہیں، پورا قرآن نہیں، بلکہ آپ قرآن کی ایک آیت لکھ دے لیں، چاہے وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کیوں نہ ہو، رب کعبہ کی قسم جب تک اس کاغذ پر کچھ نہ لکھا تھا اس کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن جب اس کاغذ پر قرآن کی ایک آیت آ گئی، اس کاغذ کا مقام اتنا بلند ہو گیا، اب بے وضو اس کاغذ کا چھونا بھی جائز نہیں۔ اس کاغذ کا مقام کس نے بڑھایا؟ اس کاغذ کا مقام، اس کاغذ کا مقام، جب تک مجمع نہیں بولے گا اسی جملے کو دہراتا رہوں گا، اس کاغذ کا مقام کس نے بڑھایا؟ کس نے بڑھایا؟ کس نے بڑھایا؟ ارے اللہ کے بندو، جب قرآن کی ایک آیت کاغذ کے مقام کو اتنا بلند کر دیتی ہے، اب بے وضو چھونا اسے جائز نہیں۔ اس حافظ کے مقام کا کیا کہنا جو قرآن کی ایک آیت نہیں بلکہ 30 پارے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا، اس حافظ کے مقام کا کیا کہنا؟ داغ دامن کا دھل گیا یارو، اور میرا بھی کھاتا کھل گیا یارو۔
آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ دل خیر آبادی آئے ہوئے ہیں، سب بچا کے رکھو، کسی کو کچھ نہ دو، جو دینا ہے وہ دل صاحب کو دو۔ ارے بھائی اگر وہ دل ہیں زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن میں پڑھ زبان سے رہا ہوں اور پورے دل کی طاقت لگا کے پڑھ رہا ہوں۔ جمعیت علماء ضلع پرتاپ گڑھ کے جنرل سیکریٹری جناب عبداللہ صاحب، پرتاپ گڑھی مدث اللہ العالی، استاذ و شیخ الحدیث و محتمی مدرسہ عربیہ ہدایت الاسلام بھجوا پرتاپ گڑھ۔ حضرات میں بات کر رہا تھا قرآن مقدس کی، میں اپنے موضوع کو ذرا بدلتا ہوں اور آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ حضرت والا کے خطاب کو سننے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاویں۔ ماہر القادری نور اللہ مرقدہ کا ایک سلام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جلسہ سیرت پاک کا جلسہ ہے، یہ جلسہ اصلاح معاشرے کا جلسہ ہے۔ اس جلسے کی نسبت امام الانبیاء کی طرف ہے، اس جلسے کی نسبت سید الانبیاء کی طرف ہے، اس جلسے کی نسبت پیغمبر اعظم کی طرف ہے، اس جلسے کی نسبت خاتم النبیین کی طرف ہے۔ ماہر القادری نے جو اپنے لبوں کو ہلایا اور اپنے قلم کو حرکت دی تو ماہر القادری جو میرے نبی کا دیوانہ تھا، ماہر القادری جو میرے نبی کا سچا عاشق تھا، ماہر القادری جو میرے نبی کا سچا چاہنے والا تھا، ماہر القادری نے اپنی زبان سے کہا سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا۔ اگر یہ حق ہے تو سارا مجمع سبحان اللہ کہہ کہ میری تائید کرے۔ یہ سیرت پاک کا جلسہ ہے۔ آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا کوئی نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج تک اس روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ اللہ نے پیدا نہیں کیا جس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو کہ میں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا، میں نے نبی کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ بلکہ شاعر کہتا ہے نبی کی شان کے بارے میں کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبوں کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ یہ مجمع سوال کر لے گا، بڑا سمجھدار مجمع ہے، بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، جیسے سیرت النبی میں آیا ہوا ہے۔ ارے وہ شاداب صاحب جب آپ نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، مولانا عبداللہ صاحب نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، مولانا عبدالرشید صاحب نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، مفتی مشاہد الاسلام صاحب نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، مولانا نوشاد صاحب نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، مفتی عبید الرحمان صاحب نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، مولانا حفظ الرحمان صاحب نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دل خیر آبادی نبی کی شان میں نعت پڑھ کر نبی کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر ذرا جواب تو دیجئے، مولانا عبداللہ نبی کی سیرت کیوں بیان کرتے ہیں، مفتی عبید الرحمان نبی کی سیرت کیوں بیان کرتے ہیں، یہ پورے ہندوستان میں پورے بھارت میں کیوں ہر جگہ نبی کی سیرت کا جلسہ منعقد ہو رہا ہے؟ او میرے بھائی ذرا جواب تو سن لے۔ ہم نبی کی سیرت کو اس لیے نہیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بیان کرنے سے نبی کا مقام بلند ہو جاوے گا، میاں ہم تو نبی کی سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ کی برکت سے اللہ بیان کرنے والے کے مقام کو بلند کر دے گا، اللہ بیان کرنے والے کے مقام کو بلند کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے آقا، میرے مولا، کل جہان کے آقا، کل جہان کے مولا، میں نے شروع میں کہا سورت النبی، سیرت النبی، میں نے شروع میں کہا میرا عقیدہ، میرا قابرین کا عقیدہ، میرا سلاف کا عقیدہ، نبی کی صورت جیسی اس کائنات میں کسی کی صورت نہیں۔ تو میرا یہ بھی عقیدہ ہے جو
میں نے اپنے بزرگوں سے لیا ہے، صحابہ سے لیا ہے، تابعین سے لیا ہے، ائمہ مجتہدین سے لیا ہے، فقہائے امت سے لیا ہے۔ اگر نبی کی صورت جیسی اس کائنات میں کسی کی صورت نہیں تو مصطفیٰ کی سیرت جیسی اس کائنات میں کسی کی سیرت نہیں، اس کائنات میں کسی کی سیرت نہیں۔ اگر مصطفیٰ کی صورت لاجواب ہے تو مصطفیٰ کی سیرت بھی لاجواب ہے۔ نہ سیرت کا مقابلہ ہے نہ صورت کا مقابلہ ہے۔ تو آئیے میں اپنی بات کو ذرا یہیں پر روک دیتا ہوں، روک کر میں آپ کے سامنے آپ کو طیبہ کی گلیوں کی سیر کرانے کے لیے، یادوں میں آپ کو کھونے کے لیے، حرم کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ایسے شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو صرف شاعر نہیں حافظ قرآن بھی ہے، جو صرف شاعر نہیں عالم دین بھی ہے، جو صرف شاعر نہیں قاری قرآن بھی ہے، جو صرف شاعر نہیں بلکہ مدرسے میں قرآن کی خدمت انجام دینے والا ہے، جس سے میری مراد حضرت مولانا محمد جابر صاحب ثاقبی دعوت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ میں مولانا جابر صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ مدینے پاک کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایسے سنیں گے تو ایک مصرع پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، وہ بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے میں ہندوستان نہیں بلکہ قبرستان میں پڑھ رہا ہوں۔ ذرا اللہ حق کے بول دیں سبحان اللہ۔ مدینے پاک کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے، میرے سرکار کا روضہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔